انہوں نے حضور کے علم غیب کے خلاف تحریر کی، سرکار کے معجزات، سرکار کی نورانیت، سرکار کے تصرفات، سرکار کے آداب، سرکار کی تعظیم سے چڑھا مخالفت کی۔ آج ان کی قبر پہ ٹاٹ بچھے، ان کی قبر پہ آج ان کا اپنا آدمی حاضر نہیں دیتا۔ لیکن جس ٹرین سے میں ابھی آیا ہوں اس ٹرین میں 99.9% سارے مسافر بریلی جانے والے ہیں۔ تو ہندوستان بھر کی ساری گاڑیاں فل بریلی آ رہی ہے، اور بریلی شریف کا کوئی ہوٹل ایک روم تک خالی نہیں ملے گا۔ یا 30 سے 40 لاکھ لوگ 104 سال ہو گئے سرکار اعلیٰ حضرت کے وصال کے، اور آج ہر سال 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 30-40 لاکھ کم و بیش لوگ جو دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے لوگ وہاں آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان، ان پٹھان، ان کا چہرہ، ان کے باپ کا خطبہ پڑھنے آتے ہیں۔ نہیں، جس رضا نے ساری زندگی پاسبان، نگہبان، محافظ اور ڈھال بن کر تحفظ ناموس رسالت کیا ہے، حضور کی عظمت کا ڈنکا بجایا ہے، حملہ ہو اسلام پہ اعلیٰ حضرت نے اس کو حملے کو بچایا ہے، طلب کی تلوار سے لے کے ان حملہ کرنے والوں کی کمر توڑ دی ہے، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ سائنس کی زبان میں حملہ ہوا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ڈیفنس کیا ہے۔ حضور علم غیب پہ حملہ ہوا، اس کا ڈیفنس کیا ہے۔ معجزات مصطفیٰ پہ اٹیک ہوا، اس کا ڈیفنس کیا ہے۔ میلاد فاتحہ جلوس پر اٹیک کیا، اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جو نماز روزے کی فرضیت کا منکر تھا، ان بدعتیوں، ان نیازیوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ یعنی ایک چوکس مجاہد سپاہی کی طرح ہر محاذ پہ مورچہ سنبھال کے ہونے والے حملوں کا جواب دیا ہے۔ وہ ساری زندگی مصطفیٰ کا ٹنکا بجاتا رہا، حضور کے دین کا ٹنکا بجاتا رہا، تو اللہ نے انعام کے طور پر یہ دیا کہ تو نے میرے محبوب کا عزت کا ٹنکا بجایا ہے، اب جہاں جہاں مصطفیٰ پہ درود و سلام ہوگا اب تیرا نام ہوتا رہے گا۔ ساری دنیا میں امریکہ کی یونیورسٹی میں رضا پیریسٹر، ہندوستان کی لکھنؤ، میسور، مہاراشٹر، بہار، ہر یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر کی ڈگری سند لینا، یہاں تک کہ برکلی میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہالینڈ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پہ ریسرچ۔ پوری دنیا میں مسجدوں کا نام مدرسہ رضویہ، خانقاہ کا نام خانقاہ رضویہ، احمد رضا اکیلا تھا، لیکن آج کئی کروڑ لوگ اپنے نام کے ساتھ رضا لکھا ہے۔ شہریار رضا، اختر رضا، ارسلان رضا، محسن رضا، سمر رضا، قمر رضا، ساری دنیا میں رضا ہی رضا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوئی ہمایا رضا کا ہے، جس سن کو دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، سمرپیت کر دیتا ہے۔ اللہ gives him name، اللہ gives him fame، اللہ gives him popularity، اللہ اسے عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے۔ یہ ہے ان کی خدمات دینیہ کا انعام دنیا کا، کرامتوں، عزتوں، مقبولیت کی صورت میں، اور جنت کا انعام تو کیا ہے؟ جہاں تک نگاہ جائے گی سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوا مکان ان کا ہوگا، ہیرے جواہرات کی زمین ہوگی، 70 حوریں ان کے پاس ہوں گی، 70 کپڑے پہننے کے بعد بھی حسن ایسا جھلکے گا جیسے سفید رنگ کی بوتل میں کوئی لال رنگ کی شراب نظر آ رہی ہو۔ اگر وہ تھوکے تو ساتوں سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے، وہ زلف لہرائے تو دنیا کے سارے لوگ زلف کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ ہزاروں نوکر غلام مثل چاندی موتی کے چمکتے ہوئے آگے پیچھے غلامی کے لیے موجود رہے۔ وہ انعام وہاں کا ہے، اس دنیا کا انعام یہ ہے کہ پردھان منتری مرے تو حکومت کے لوگ نہ جانے، امریکہ کے لوگ مرے تو انڈیا کے لوگ نہ جانے، مگر جو 75 سال کی عمر تک دین کا کام کیا، رات میں دن میں اپنا مکان نہ بنا کے جامعۃ الازہر بنایا، کتابیں چھپوایا، 10 کروڑ کے قریب جن کے مرید جنہوں نے کیا، دنیا بھر کا دورہ کر کے مصطفیٰ کے عشق اور مصطفیٰ کی محبت کا جام پلایا، ساری زندگی جس نے خدمت کی، اللہ نے وہ انعام دیا کہ جن کے جنازے میں 100 سے زیادہ ممالک کے کروڑ کے قریب لوگوں نے حاضری دے کے بتا دیا، زمینداروں کو وہ مقام نہیں ملتا ہے جو مصطفیٰ کے نائبین کو اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ دین کی خدمتوں کا صلہ ہے، یہ دین کی خدمتوں کا انعام ہے۔ ہمارے سماج کا شرابی، پاپی، بدتمیز مر جاتا ہے، 5 آدمی اس کے جنازے میں نہیں ہوتا،
ہوتا بھی ہے تو 100-200 ہوتا ہے. کوئی متقی پرہیزگار دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں شریک ہوتے ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں ایک غریب مزدور کو دیکھا، اتنے لوگ جنازے میں تھے کہ پہلی بار اتنا بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا. دوسری بار میرے والد کا جنازہ جو پورے گاؤں کا سب سے بڑا جنازہ، وہ مگر بعد میں، ان سے پہلے میں نے ان کے جنازہ، رات دن باہر رہنا ہے، ایک مہینے میں 34 تقریریں کرنی ہیں، اس لیے گاؤں کا اپنا قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے میں نہیں رہ پاتا ہوں. میری اپنی خاص بڑی بہن مر گئی، میں راجستھان میں آج سے 12 سال پہلے تھا، نہیں آ پائے جنازے میں. اس موضوع کوئی فلائٹ بھی نہیں تھی چونکہ بہت راجستھان کے دیہات میں تھا، نہیں آ پائے. میری اپنی خاص چچی مر گئی، اس موقع سے میں راجستھان میں تھا، نہیں آ پایا. مگر اس غریب آدمی کے جنازے کے دن میں گھر میں تھا، میں جنازے میں حاضر ہوا. آدمیوں کی بھیڑ دیکھ کے میں دنگ رہ گیا. غریب آدمی جو بچپن میں میرے گھر میں مزدوری کرتا تھا، جس کے سامنے میں پیدا ہوا تھا، وہ آدمی اتنے لوگ، گاؤں کا سب سے بڑا جنازہ. میں اکثر اپنے علاقے میں اس کو بیان کرتا ہوں، مگر چونکہ یہاں بات چھڑ گئی ہے تو میں بول دیتا ہوں. اتنا بڑا جنازہ تھا. جب میں غور کر کیوں اتنا بڑا جنازہ، بڑے بڑے مالدار زمیندار 500 بیگھہ زمین جوتنے والے میرے گاؤں میں لوگ ہیں، مگر ان کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں. یہ غریب مزدور کے جنازے میں کتنے لوگ کی بھیڑ کہاں سے آ گئی. اور الحمدللہ میری بھی شرکت اس میں ہو گئی. میں نے کہا میں نے کوئی احسان نہیں کیا کہ میں حاضر ہوں آج، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں جنازے میں آج شریک ہوں. جب میں نے غور کیا تو ایک کوالٹی اس کے اندر بہت بڑی تھی. غریب تو تھا بیچارہ، مزدوری کرتا تھا، بعد میں بچہ سب جوان ہوا، تھوڑی سی خوشحالی آگے آئی، غریب غربت تھی، مگر اتنا بڑا جنازہ. ایک کوالٹی تھی، مجھ کو اپنے گود میں اس نے کھلایا. لیکن جب مدرسے میں پڑھنے لگا، باہر جانے آنے لگا، جب بھی باہر سے آتا مجھ کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا، وہ خود سے سلام میں پہل کرتا تھا. اور پھر مجھ کو ہی نہیں، گاؤں کا ہر بچہ، گاؤں کا ہر بار، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، ہم لوگ 2 دن سلام کریں گے تو دماغ میں کیڑا کاٹنے لگتا ہے. ہم ہی سلام کریں گے، وہ نہیں کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کرے گا، ہم کریں گے. وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ہم کو ذلیل سمجھتا ہے، وہ نہیں کرے گا. یہ ہم لوگوں کے دماغ میں کیڑا چلتا ہے. لیکن جو بے نفس قسم کے لوگ ہوں، جن کی نظر صرف اجر پہ ہو، کہ آیا ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا، البادیو بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے. اور آیا ہے کتاب میں کہ سلام کرنے میں جو 100 نیکی ملے گی، اس میں 90 نیکی اس کے حصے میں آتی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اب 10 اس کے حصے میں جو جواب دیتا ہے. اب بالکل یہ نیکی ایسی نیکی ہے کہ وضو بے وضو، پاک ناپاک، ہر حال میں ہم ناپاک ہیں. کوئی آدمی آیا السلام کا السلام علیکم، اس کے لیے وضو ضروری نہیں، غسل ضروری نہیں، بالکل آسان سی نیکی ہے. السلام علیکم 10 نیکی مل گئی، وہ رحمت اللہ 20 برکات ہوا دیا 30. ایک دن میں 1000 بار ملاقات ہوئی، 1000 بار سلام کیا، کتنی نیکی مفت میں مل گئی. نہ وضو کرنا پڑا اس کے لیے، نہ اس کے لیے اور کچھ، مفت کی نیکی. مگر یہاں جو شیطان بیٹھا ہے، یہاں جو شیطان بیٹھا ہے، یہاں جو نفس ہے، ہمارا نوکری، مکان، دکان، گاڑی، یہ گھمنڈ اس کو سلام کرنے نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں. 2 بار کیا، اب نہیں کریں گے، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ پھر وہاں سیاست، پالیٹکس، پیچ پاچ. ایک مسجد میں امام مؤذن دونوں کسی کو سلام نہیں کرتا. امام بولتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں کیا، میں تو امام ہوں، مولانا ہوں. یہ مؤذن ہے، مؤذن بولتا ہے میں ٹفن دھو کے لا کے تم کو کھلاتا ہوں، چندہ میں کرتا ہوں، کیوں تم کو سلام کریں؟ ہم بھی اپنا کماتے ہیں کھاتے ہیں، تم کماتے کھاتے ہو، ساری زندگی رہو ایسے. اب دونوں ساری زندگی بھینس بن کے رہتا ہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا ہے. جہاں نفس کو دیکھے گا تو بھینس بن کے رہے گا اور بھینس بن کے مر جائے گا. لیکن جہاں حضور کی سنت وہاں آ گئی کہ آقا اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، راستہ چلتے بچوں کو سلام کرتے تھے، اس نفس کو پاؤں کے نیچے دبا دو. جب سارے پیغمبروں کے سردار بچوں کو سلام کرتے تھے اور سلام میں پہل کرتے تھے، مصطفیٰ میرے لیے ماڈل ہے، میں سنت سمجھ کے سب کو سلام میں پہل کروں گا. جہاں نفس رہے گا تو بھینس بن کے زندہ رہے گا، اور جہاں شریعت آ گئی، مصطفیٰ آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ ثواب کا ذخیرہ بھی مل جائے گا، سینے کا سنگ بھی صاف ہوگا، اور لوگوں کے دلوں میں عزت بھی بیٹھ جائے گی. 500 بیگھہ زمین کا جوتنے والا 5 آدمی جنازے میں مزدوری کرنے والا ہزاروں ہے. جب عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ایسا جنازہ نکلا ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑا وزنی عمل جو ہوگا آدمی کا حسن اخلاق ہوگا، اور دنیا ہی میں سب سے زیادہ دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے جن کا اخلاق بلند ہوتا ہے. سرکار دو علیہ السلام بیچ میں آ جائیں تو بس سارا غرور مٹ جاتا ہے.
باتیں میری اسی طرح طویل ہوتی رہی تو 4 گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، 4 گھنٹہ بیٹھا تھا، ایسی بات پھیلتی، الکلام و یخلق الکلام، کیا ہوتا ہے بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ کیا بولیں نہیں بولیں کیا کریں، پہلے ہم تو نہیں بولتے ہیں مگر دوسرا سب مولانا کو بچپن میں سنتے تھے، بہت تھک کے آئے ہیں، 18 گھنٹے ٹرین پہ رہے ہیں اور صاحب سفر میں دماغ گھوم رہا ہے، اب کام نہیں کر رہا دماغ میں، کیا بولوں، یہ پہلے بولتے ہیں اور ایک 2-4 منٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی پھر جنات سوار ہو گیا اس کے اوپر، وہ چیخنا، وہ چلانا، مائک پھاڑنا، کرسی توڑنا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالنا، ارے ابھی تو بولا تھا کہ میں بیمار ہوں اور بخار ہم کو لگا ہے، 22 گھنٹے ٹرین پہ چل کے آیا ہوں اور یہ طاقت کہاں سے آ گئی، بولا تھا بیمار ہے۔ تو یہ ہوتا ہے شروع میں آدمی ایسا لگتا ہے، لیکن جب پھر وہ بات کرنے لگتا ہے تو بات کرتے کرتے بات سے بات پیدا ہونے لگتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے، پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے، روکنے کے لیے چٹھی دینی پڑتی ہے، ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے، 2.5 گھنٹے ہو گئے، اب بس کیجیے، اب کب تک لوگوں کو تکلیف پہنچائیے گا، کتنے لوگوں کو بیدار رکھیے گا، کھانا پینا بھی ہے اور اب سونا بھی ہے، کل کام پہ بھی جانا، اب پہلے ہوتا تھا کہ نہیں بول پاؤں گا، اب بعد میں چٹھی دینی پڑتی ہے کہ 2 گھنٹہ ہو گیا بند کیجیے، تو ایسا ہوتا ہے آدمی، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، جو اس طرح سے میری بات پھیل رہی ہے، اسی طرح سے آپ نے ہم کو چھوڑ دیا، پھر 4 گھنٹے گفتگو ہو جائے گی، پھر حضرت کبھی نہیں بلائیں گے اسی کے جلسے میں، کبھی نہیں بلائیں گے، پہلے 2 بار بلائے تھے، قرآن اور سائنس کا تربیت کروائی تھی انہوں نے اپنے مدرسے میں، مدرسے کے بچوں کو آپ سنائیں کہ قرآن اور سائنس کیا ہے، آپ انہوں نے دعوت دی تھی، اس کے بعد پھر کورونا کال، ٹینشن، یہ آج کل اتر پردیش میں ایسے ہی ٹینشن کا ماحول ہے، مدرسے کا سروے کرو، یہ کرو وہ کرو، پنڈت جی نے اتنا محال کر دیا ہے کہ صاحب پریشان ہو گیا، کل کی رات میں نے بولا تھا کیا ہے جگہ، لوگ کہتے ہیں حضرت کیا ہوگا، کہاں آئے غوث اعظم، کہاں آئے غریب نواز، کہاں آئے سرکار کی عطا، کب آئے گی، اتنا ظلم بڑھ گیا، پریشان ہے، نماز پڑھو تو ہنگامہ، اذان دو تو ہنگامہ، مسجد میں ہنگامہ، مدرسے میں ہنگامہ، نقاب میں ہنگامہ، حجاب میں ہنگامہ، حضرت کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ لوگ مرتا کیوں نہیں، جاتا کیوں نہیں دنیا سے، اتنا ٹینشن برپا کر دیا ہے، پورے سارے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن میں ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آئے گا، آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اپنے وقت پہ موت آتے رہے گی، چاہے آپ ایمس جائیں، چاہے آپ امریکہ جائیں، چاہے پی ایم سی جائیں، جہاں بھی جائیں، موت اپنے وقت پہ آتے رہے گی، اور حضور نے منع کیا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَصْبَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یعنی یہ مت بولنا کہ اگر ایسا کر دیتے ایمس سے لے کے جاتے تو باپ بچ جاتا، یا وقت پہ ڈاکٹر آ گیا ہوتا تو بچ جاتا، وہاں چلے گئے ہوتے تو بچ جاتا، یہ جڑی کھلا دیتے تو بچ جاتا، یہ اگر وگر مگر مت بولنا، فَإِنَّ لَوْ، اس لیے کہ لفظ لو یعنی وہ عربی کا جو حرف ہے لب، ان کیس، اگر یہ مت بولا کرنا، یہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر یقین، رسول پاک پر یقین، قیامت پر یقین، تقدیر پر یقین ضروری ہے نا، تقدیر پر یقین ضروری ہے، والقدر خیرہ و شرہ ہے نا، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا وہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یہ جو موت جب لکھی ہوئی ہے موت آ کے رہے گی، اور اگر بولے گا تو وہی شیطانی سوچ کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی وہ یقین آخرت پہ، تقدیر پہ وہ یقین کمزور ہو جائے گا، اگر ایسا کر دیتے تو بچ جاتا، یہ بولنا ہی نہیں چاہیے، بس یہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی نفس کو مؤخر نہیں کرے گا جب اس کی موت آ جائے گی، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتا ہے نہیں بھاگ پائے گا، موت آ کے رہے گی، پھر اس اللہ کی طرف تم پھیرا جائے گا، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ اس دنیا میں تم کرتے تھے، قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ ہی ذکر ہے، موت جب آئے گی ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، ہاں یہ یقین جب کمزور ہو جائے تب بولے گا، اگر ایسا کر دیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر وہاں جاتا ایسا ہو جاتا، تو حضور نے کہا لا تقل لو، لو مت بولو، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لئے کہ لفظ لو ان کیس یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، کیا مطلب شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے، اسے یقین کمزور ہو جاتا ہے، ایمان مجروح ہو جاتا ہے، اسے مت بولا کرو ان کیس، بس جو ہوا ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی ہو گیا، سرکار دو جہاں کی گود میں ان کا اپنا بیٹا ہے وہ دم توڑ گیا،
حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھا تو حضور نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں تو تیرے سارے پیغمبروں کا سردار ہوں، میں نے اتنے دن کی خدمتیں کی، میں تیرا محبوب ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، کیوں میرا بیٹا مر گیا؟ نہیں، حضور نے کیا پیغام دیا قیامت تک کے لوگوں کو؟ پریکٹیکل میں یہ حضور نے پیغام دیا۔ سرکار دو جہاں کی آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی روتے؟ کہا ہاں، یہ آنسو رحمت۔ آپ نے کہا یا ابراہیم انی بفراقک لمحزون، میں تمہاری جدائی سے غمزدہ ہوں، مگر میں وہ نہیں کہوں گا جس کے کہنے سے میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے تب کی عینی، میری آنکھ آنسو بہاتی ہے مگر میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ یہی ہے ایمان، یہی ہے عقیدے کی روح، یہی ہے سرکار دو جہاں کا عمل۔ آنکھ سے آنسو صرف بہے یہ رحمت ہے بیٹے کی جدائی میں، لیکن زبان سے یہ کہنا کہ کیوں مر گیا، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا، حضور نے پریکٹیکل میں اپنی زندگی سے بتا دیا کہ باپ مرے کہ بیٹا مرے کہ بیوی مرے کہ جوان بیٹی مرے کہ جوان داماد مرے، نوکری پیشہ مرے کہ صاحب جاہل مرے، نوکری کا لیٹر ہاتھ میں ملا تھا، کل جوائن کرنے والا تھا، جوائن کرنے کے بعد مرے، اس سے پہلے مرے، پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، اتنا سارا پیسہ خرچ ہوا پڑھانے میں، لکھانے میں، نوکری دلانے میں، اور پھر وہ نوکری کے ایگزام کمپٹیشن میں پاس بھی کر گیا، وہ پاس کرنے کے بعد یہ اب بیمار پڑا، اب مر گیا۔ اتنے سارے کھکھیڑ جو میں نے برداشت کیے، اتنی ساری مصیبتیں جن کی وجہ سے پہلے ہی پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اس وقت مرے گا جب تم کو امید جگے گی کہ اب یہ ہم کو کما کے کھلائے گا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، یہ میرے لیے عصا ہے، سہارا ہے، امید کی کرن ہے۔ اس وقت اللہ اس کو موت دیتا ہے تاکہ تم اولاد پر اعتماد مت کر کے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کہ جو اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے وہی 90 سال کی عمر میں بستر مرگ پہ بھی پالنے پر قادر ہے۔ ورنہ موت پہلے بھی آ سکتی تھی، مگر بعد میں موت آئی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنے وقت پہ آگے رہتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ یہ اتنا اگر دل میں ہو کہ بندے کا چہرہ میلا نہیں، وہ گدلا نہیں ہوتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے کہ اللہ جو فیصلہ تھا ہو گیا، چاہے جوان بیٹا مرے، چاہے شادی کے ایک دن کے بعد ہی مر جائے، چاہے دلہن مرے، چاہے بارات جاتے راستے میں مر جائے، جو آئے دن ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ مگر وہ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کو گالی دینے لگتا ہے۔ اپنے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جو عالموں کی صحبت میں نہیں رہتے، جو دین کی بات نہیں سنتے، جو جمعہ کا خطاب نہیں سنتے، جو صاحب ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے ہیں، افسانہ، ناول، فکشن، ڈرامہ، مگر حدیث قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو گالی دیتے لگتے ہیں۔ ایک بچہ ایک آدمی کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، بہت دن کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اور کچھ دن کے بعد بچہ مر گیا تو کیا بولا؟ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ آپ لوگ یہ تقریر سننے میں اتنا مست ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آپ صاحب چھوڑنے والے آدمی، وہ لگا ہے دیکھیے کیسا بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے اس سر پہ ٹوپی تک نہیں ہوتی، اب وہ ادھر دیکھ رہا ہے، اب وہ بولے گا کیا بات کرتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے، اب وہ بولے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ بتائیے کچھ کہیں گے نا؟ وہ اپنے خود تقریر سننے کا ڈھنگ اس کو نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سن نہیں رہا، جو بات میں بول رہا ہوں سن نہیں رہا۔ یہ ساری باتیں زندگی سے لگتی ہوئی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ آج ایک شخص نے بتایا کہ ایک میمن گھرانے کی بیٹی روی شنکر کا پروگرام سن رہی۔ روی شنکر کا نام سنا؟ روی شنکر لاکھوں اس کے فین ہیں، لاکھوں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ باتیں کیا کرتا ہے، کیسے زندگی میں شانتی ملے گی، کیسے سکون ملے گا، ارب پتی نیند کو بلانے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، کیسے بغیر دوائی کے نیند آتی ہے، یہی ساری باتیں کر کے مسلمانوں کی بیٹیاں ان کا پروگرام سن رہے ہیں۔ رام دیو کا پروگرام پردھان منتری دیکھ رہا ہے، صحت مند کیسے رہے۔ آپ کے شہر میں بھی جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ صبح کے 4 بجے اٹھ کر ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں وہ کھلی فضاؤں میں جا کے یوگا کرتی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کو پتہ چل گیا ہے کہ 50 کھرب کا مکان کون ہو رہا ہے، صحت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے، صحت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، کڈنی فیل ہے، ڈائلیسس ہو رہا ہے، ان سے پوچھے کہ یہ تم نے گھر بنایا ہے، 50 نماز 1000 نماز چھوڑ کے جھوٹ بول کے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ بہت غلط کیا میں نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھ کو لگتا ہے کہ نہیں، اللہ صحت دے تو میں مزدوری کر کے اینٹ ڈھو کے 10 روٹی کھا کے چین سے رہوں، کہ اس سونے کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا، وہ اینٹ ڈھو کر کے کھا کے دانا پچا کے مست رہنے میں مزہ آتا ہے۔
صحت کی قدر. اب میرے پاس کھروں کا مکان ہے, اب ڈائلسس ڈیلی ہو رہا ہے, اب کیا کریں, نہ کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں ٹھیک سے. صحت بہت بڑی دولت ہے. اب یہ صحت مند رہنے کے لیے ہندوستان کے سارے لوگوں کو فکر پیدا ہوگا, صحت مند ہونا, صحت مند رہنا. صحت کے لیے کیا کریں, رام دیو جی ایک سہارا. رام دیو جی کہتے ہیں ایسے یوگا کیجیے, ایسے ہاتھ نیچے کیجیے, ایسے پیر پھیلائیے, ایسے صاف کیا. تو یہ کوٹھی جو میں آج تک کوٹھی نکل رہی ہے کھاتے کھاتے, کوٹھی جو نکل رہی ہے کوٹھی نہیں نکلے گی. ایسے یوگا کیجیے, ایسے کیجیے, ایسے کیجیے. وہ صاحب رام دیو جی اب کہہ رہے ہیں, اب خیر مسلموں کی بیٹیاں یوگا کر رہی ہیں, تو آپ 4 بجے بھور میں ہو رہی ٹہل رہے. 80 سال کا بڈھا اس لاٹھی کے سہارے واک کر رہا ہے. نہیں واک کر رہے ہیں, نہیں کریں گے تو روٹی کھا نہیں پائیں گے. واک کرتے ہیں 1 گھنٹہ تو بھوک بھی لگتی ہے, کھاتے بھی ہیں, دانا پچ بھی جاتا ہے. ایک دن واک نہیں چھوڑتا ہے, وہ اس کو صحت کی فکر ہو گئی. ہمارا بیٹا تقریروں میں سننے کے لیے آتا ہے تو کیا سنتا ہے, وہ کپڑا پھاڑ دیا, کرسی توڑ دیا, مائک پھینک دیا, بولتے بولتے کھڑا ہو گیا, چیخا مارا, چلایا. بتائیے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, کون جنا سوال ہو گیا اس کے. وہ بھاگ گیا. وہ چند جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں, واہ واہ کیا زبردست تقریر کی صاحب, کرسی توڑ دیا. کیا بولا کچھ کو معلوم نہیں, کرسی توڑ دیا. یہ اب بتائے کہ ایک گریجویٹ, ایک پوسٹ گریجویٹ, ایک صاحب ITI ہولڈر, MBBS ڈاکٹر, اب یہ ہم وہ تقریر سنے گا, وہ چیخ مارنے والی تقریر, کرسی توڑنے والی تقریر سنے گا وہ نہیں. مسلمانوں کی بیٹیاں ہری شنکر کو سنو, روی شنکر کو سنو. مسلمانوں کی بیٹیاں موراری بابو کو سنو. مسلمانوں کے بیٹے رامجن کو سن رہے ہیں. عالموں کو دیکھنے کے بعد ان کو چڑ ہوتی ہے. یہ جمعہ کے دن بھی مسجد میں چیخنے لگتا ہے, مسجد میں ایک کرامت بیان کرنے لگتا ہے. مسجد میں آدھا گھنٹے کی تقریر ہے, اس میں تو ایک حدیث بیان کرے, اس میں آدھا گھنٹہ ختم ہو جائے. ایک قرآن پاک کی آیت, اس کا ترجمہ, شان نزول, اس سے نکلنے والا نتیجہ بیان کر, اسی میں آدھا گھنٹہ ختم ہو جائے گا. ساری زندگی وہ قرآن پڑھتا رہے, مضمون ختم ہی نہیں اس کا ہوگا. اب کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا ہے, سنی سنائی بات آ کے کرامت کو سنا دیا مسجد میں, چلو کام پورا ہو گیا. جاہل پبلک ہے, کوئی پوچھنے والی نہیں ہے کہ مولانا کیوں بار بار کے کرامت بیان کرتا ہے. کوئی دوسری بات بھی بتاؤ, قرآن حدیث بتاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلو جب تم نہیں پوچھنے والا ہے, جب بچہ اعتراض ہی نہیں کرنے والا ہے کہ الف لام میں الف لام کیسا ہے, تو ہاں حمزہ کیسا ہے, یہ مرکب ہے کیا ہے, مفرد ہے یا مرکب, مفرد ہے مرکب تو کیسے آ گیا. جب پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو اب کیوں ہی بیچارہ رات میں 2 گھنٹہ جا کے مطالعہ کرے گا. اب جو بتا دیا جو ہوگا. اب جہاں بچہ پوچھنے والا ہوگا, یہ الف لام کیسا ہے, یہاں رفع کیوں ہوا, یہاں نصب کیوں ہوا, یہاں جر کیوں ہوا, یہ اس سے پہلے کیوں آ گیا, اس سے ماقبل یہ کیوں تھا, آخر یہ وہاں آ گیا ہے, یہاں کیوں آیا. تب مولوی صاحب ہوتا, ارے اس کو تو سمجھانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا. اب وہ رات میں 2 گھنٹے جا کے پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد بچوں کو سیٹسفائڈ کرتا ہے. اب مقتدی جمعہ کے دن اگر بولے گا, مولانا صاحب پچھلے جمعہ کو آپ یہ بولے تھے, اور جمعہ کے دن یہ سورت پڑھے تھے, اس جمعہ کو آپ کو پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے, وہ تقریر نہیں دہرانی ہے, آپ نے پرسوں جمعہ کو یہ بولا تھا, پھر دوبارہ ریپیٹ کر, تو بولے گا ارے مقتدی میری تقریر کی نوٹس لے رہا. اب وہ دن بھر ہفتے میں 6 دن وہ حدیث رٹے گا, قرآن رٹے گا, اور قرآن کی صورتوں کو رٹے گا, الگ الگ صورتوں کو دعاؤں بیان کرے گا. جب آدمی بولنے والا ہوتا ہے, اعتراض کرنے والا, تب مطالعہ کرنے والا. اور یہاں اعتراض ختم ہے, اب جمعہ میں ایک ہی صورت, ایک ہی تقریر, اب وہ 20 سال سے کھوئے جا رہا ہے. پوچھنے والا ہے, مطالعہ کرتا, وہ ہمارا بچہ, ہمارا بھی ہمارا جو پڑھا لکھا بیٹا ہے, وہ ہماری تقریر سنے گا, وہ نہیں سنے گا. زندگی کیسے گزارے مولانا شنکر سے سیکھے گا. میں شادی بیاہ میں ایک سکسیسفل لائف میاں بیوی کے ساتھ کیسے گزاروں مولانا شنکر سے سنے گا. کیونکہ وہ ان کو وہاں سے مواد ملتا ہے, وہاں جینے کا حوصلہ ملتا ہے, انسپریشن ملتا ہے, میں کیسے جیوں. یہ سارا پوائنٹ اسلام دیتا ہے. فرام دا کریڈل ٹو دا گریو, ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جینے کا سارا فارمولہ پیغمبر اعظم عطا فرماتے ہیں. نہیں سنا ہے کہ ہندو رام کی شراؤ کیا بولا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. وہ کہتے ہیں what a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad, the prophet, the warrior, the statesman, the orator, the saint, the judge. Muhammad, the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities. He is like a hero. یہ لچا لفنگا, یہ نپور شرما جندل, یہ صاحب ٹی آر راجہ, ساؤتھ کا ٹی راجہ, یہ کلوا جس کا چہرہ آئینہ میں دیکھے تو کلوا, یہ چلا ہے اس مصطفیٰ پہ حملہ کرنے جو مصطفیٰ کے چہرے پہ سورج تیر رہا تھا. سبحان اللہ. جس نے حضور کو محفل میں دیکھا, اور ان کا اسٹیٹمنٹ حدیث میں موجود ہے, سرکار کا چہرہ ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ, وہ سورج ہے جو نبی کے چہرے میں تیر رہا. اللہ
जाबिर इब्न समूरा कहते हैं चौथी रात का चांद चमक रहा है, सरकार सामने है, मैं कभी चांद को देखता कभी सरकार के चेहरे को देखता, मेरे ज़मीर ने फैसला किया वजहु अहसनु मिनल कमर, हुजूर का चेहरा तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह जो सब चांद जिसके चेहरे से रोशनी की खैरात लेते हो, सूरज जिनके चेहरे पे तैर रहा, ये मैं नहीं कहता, जो हुजूर की सोहबत में बैठकर हुजूर को देखा उसका स्टेटमेंट हदीस पाक में मौजूद है। जनाब अनस जो 10 साल मुस्तफा की खिदमत में रहे, आज यूरोप का दानिश्वर कहता है हॉल ऑफ फिनिश इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है कि अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ प्रॉफिट, इस्लाम के पैगंबर की खिदमत में 10 साल तक रहा, बट ही डिड नॉट टेल इवन व्हाट उफ, लफ्ज़ उफ तक मुस्तफा ने गुलाम को नहीं कहा। क्या अखलाक की बुलंदी है। वही अनस कहते हैं फमा मसस्तु दीबाजतन और हरिनन अलियना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम कोई दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। अल्लाह फरमाता वमा शममतु मिस्कन और अंबरतन अत्यबा मिन राहितिन नबी अलैहि सलाम, मैंने कोई मस्तूरी कोई कस्तूरी कोई मुश्क कोई अंबर हुजूर की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। जिस रास्ते से मुस्तफा गुजर जाते रास्ता बताता था कि हुजूर का गुजर इस रास्ते से हुआ है। उस पैगंबर आजम के बारे में कलवा आईना में देख लेता तो कभी भी उस चांद और सूरज के खिलाफ वो गलत स्टेटमेंट नहीं देता। आजकल लोगों के दिमाग में ऐसे ही जुनून सवार है, ये कलवा क्या जाने, जिसका लोहे की तरह जिसका चेहरा हो, और ये चला है चांद से ज्यादा चमकदार चेहरे वाले की शख्सियत में ऐब लगाने और उनकी जिंदगी में पर कीचड़ उछालने, नापाक और सड़े हुए किस्म के लोग किसी तरह की बात करेंगे। और वो रामकृष्ण राव ने क्या बोला, वो कहते हैं जब मैं इस्लाम के पैगंबर को पढ़ता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ, उनके अखलाक का 4-10 चैप्टर सामने आ जाता है, और जब मैं उसको खत्म करता हूँ तो और एंडलेस चैप्टर सामने आ जाता है। वो कहते हैं इस्लाम मतना ही सिलसिला है उनके औसाफ का, और वो कहते हैं मुस्तफा है, तो मुस्तफा है, जज है मुस्तफा, टीचर है मुस्तफा, फाइटर है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुआफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले है मुस्तफा। और आखिर में बोलता ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो कहते हैं इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो रहनुमाई, जो क़यादत, जो मार्गदर्शन, जो हमें रास्ता दिखलाया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस जमीन का एक अबकारी इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात है। जिस मोहम्मद